السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ چند دنوں قبل بریلوی عالم ہاشمی میاں کے ایک بیان کا علمی جواب دیا۔ ہاشمی میاں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے تو میں نے دلیل کا مطالبہ کیا۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بریلوی حضرات دلیل پیش کرتے اور بات ختم ہو جاتی، لیکن دلیل پیش کرنے کے بجائے گالی گلوچ پر اتر آئے اور کمنٹ باکس میں ایسی باتیں کرنے لگے کہ پڑھ کر بڑا تعجب ہوا۔ چند کمنٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، دیکھیں کہ کیا ایک مسلمان یہ باتیں کر سکتا ہے، اور وہ مسلمان جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے۔ کیا اس طرح کی باتوں کو اسلام میں کوئی جگہ ہے؟ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ابے جاہل، جو حرام کہے گا وہ دلیل پیش کرے گا، جو جائز کہے گا وہ نہیں۔ جاہل مجھے کہہ رہا ہے اور جہالت والی باتیں خود کر رہا ہے۔ آپ کا بیان کردہ اصول غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جو اصل کے خلاف دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمے ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرے۔ اب یہ سوال ہوگا کہ بریلوی اس مسئلہ میں اصل کے خلاف کیسے دعویٰ کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا اور نہ ہی صحابہ کرام نے اور نہ ہی تابعین تبع تابعین نے، اور بریلوی حضرات مناتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ بریلوی اصل کے خلاف کام کر رہا ہے تو دلیل بھی اسی کے ذمے ہے۔ اگر آپ کے اصول مان لیا جائے کہ جو حرام کہے گا دلیل اسے دینی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بریلویوں کے لیے کتا کھانا حلال ہے۔ تو کیا آپ اب ہم سے دلیل نہیں مانگیں گے اور کتا کھانا شروع کر دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ دلیل کا مطالبہ کریں گے، اس لیے کہ ہم اصل کے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب اور اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ دلیل آپ پر فرض ہے۔ کاش کہ کچھ پڑھ لکھ لیتے تو اس طرح کی بے تکی باتیں نہ کرتے، لیکن بیچارے کیا کرے، تیجا چالیسواں عرس و میلاد منانے سے فرصت ملتی ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ تم غلط ہو، آپ یہی بات دلیل سے ثابت کر دیں، صرف آپ کے کہنے سے تو کوئی غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک محترم لکھتے ہیں کہ تم شیطان ہو، ابلیس ہو، تم حرامی ہو، تم دجال ہو، تم فرعون ہو، تم خنزیر ہو۔ اب اس کو کیا کہا جائے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اسی طرح کی زبان ایک صاحب اور استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تم شیطان ہو، تم ابلیس ہو، تم حرامی ہو۔ ایک محترم کا مشورہ ہے، تم توبہ کر لو ابے جاہل۔ ان سے میرا ایک سوال ہے کہ میرے توبہ کرنے سے کیا آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ نے گناہ کیا ہے تو توبہ آپ پر لازم ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہم بریلوی نہیں اہل سنت ہیں۔ الحمدللہ ہم نے معلوم کیا کہ اہل سنت کہتے ہیں کس کو، محترم کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہے اہل سنت، کیا بات ہے۔ ایک صاحب نے لکھا، ہم تو مناتے ہیں اور حشر تک مناتے رہیں گے، خاک ہو جائیں عدو، مگر ہم تو رضا دم میں دم جب تک ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمارے پاس دلیل ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ تمام کار خیر کرتے ہیں۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ سب کام بدعت ہے تو دلیل تمہیں پیش کرنی ہوگی۔ جاہلوں، سرکار کے ذکر سے چڑھنے والوں، تم سرکار کے ذکر کو گھٹا نہیں سکتے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محترم نے کہا کہ ہمارے پاس دلیل ہے، پھر آپ پیش کیجئے
کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں؟ دوسری بات اس نے یہ کہا کہ ہم کار خیر کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ کر ڈی جے کے دھن میں جشن منانا کیا یہ کار خیر ہے؟ گلیوں محلوں کو سجانا، سڑکوں کو جام کر کے لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بننا کیا یہ کار خیر ہے؟ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم بریلوی والے ہیں، دلیل کے ساتھ عید میلاد النبی مناتے ہیں، پھر دلیل دیتے کیوں نہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے، محض نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے۔ ایک نے تو حد ہی کر دیا، دیوبندی کو گالی دیتے ہوئے حضرت معاویہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی ہے، اتنے غلیظ الفاظ کا استعمال کیا کہ اسے پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ اور آپ اسے بھی دیکھیے، کچھ اسی طرح کی زبان یہ بھی ہے۔ سامعین گرامی قدر، ان تمام تفصیلات کے بعد اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔